سیاستدانوں کی باہمی لڑائی عروج پر ہے، اور اس لڑائی میں اب صحافت بھی شامل ہو گئی ہے، صحافی بھی نشانہ بن رہے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں کہ نزلہ بر عضو ضعیف، نزلہ صحافیوں پر گر رہا ہے، لیکن بوجھ عدالتوں پر بھی بڑھ رہا ہے۔ مقدمات عدالتوں میں جاتے ہیں، اور ہر معاملہ سیاستدان چاہتے ہیں، حکمران چاہتے ہیں، اپوزیشن، کہ ہم مل بیٹھ کر نہ طے کریں بلکہ عدالتوں کو ہی بوجھ اٹھانا چاہیے، وہی کرنے چاہیے۔ عدلیہ یہ بوجھ کیسے، کس طرح برداشت کرے، کیوں برداشت کرے، یہ تو سوالات اٹھتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن میں آج ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مغربی پاکستان ہائی کورٹ ہوا کرتی تھی، یہ 1 یونٹ ٹوٹنے سے پہلے۔ اس کے چیف جسٹس تھے بشیر الدین خان، بڑے اونچے لمبے دلچسپ شخصیت تھے، جس محفل میں بیٹھتے کشت زعفران بنا دیتے، بڑی مسجع گفتگو کرتے، دبنگ، صاف ستھرے تھے۔ وہ جب ڈیوس روڈ پہ ان کا گھر تھا، حبیب اللہ روڈ پہ، اور ڈیوس روڈ پہ میں جس افغار میں کام کرتا تھا وہ وہاں اکثر آ جایا کرتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، ماضی کے واقعات سناتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ میں جسٹس AR کیانی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، چیف جسٹس مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے کیانی صاحب تھے، میں جونیئر جج تھا، ایک مقدمہ تھا، وافڈا کے ایک ملازم کو ملازمت سے برخاست کیا گیا تھا، اور وہ بحالی کا کیس لے کر ہمارے پاس آ گیا، ہائی کورٹ میں اس نے رٹ کر دی۔ تو جب فائل سامنے آئی اور وکیل پیش ہوئے تو میں نے کیانی صاحب کے کان میں کہا کہ سر، یہ ہائی کورٹ کا کیس نہیں ہے، یہ سروسز ٹریبونل کا کیس ہے، یہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ انہوں نے سنی انسنی کر دی، اور وافڈا کے وکیل کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے محکمے نے یعنی کس اختیار کے تحت اس کو ملازمت سے برخاست کیا ہے، کیوں نکالا ہے، فوراً 1 ہفتے میں جواب جمع کراؤ۔ اور فائل پہ آرڈر لکھا 1 ہفتے میں جواب جمع کرانے کا، اور فائل حوالے کر دی متعلقہ اہلکار کے، اور چپ کر کے آگے۔ میں نے پھر پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ میں نے ایک مشورہ دے دیا تھا، انہوں نے پھر بھی میری بات نہیں مانی، معلوم نہیں، میں اب جونیئر جج تھا تو میں نے کہا اب کیا ان سے بحث کرنی ہے۔ ویسے بھی کیانی صاحب اپنے مزاج کے آدمی تھے، گورنر امیر محمد خان صاحب کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے تھے، ایوب خان کے مارشل لاء کو، ایوب خان کی فوجی حکمرانی کو سب سے پہلے جس شخص نے للکارا، چیلنج کیا، وہ جسٹس MR کیانی تھے۔ وہ بار روم میں جاتے تھے، مختلف ہائی کورٹس کی بار میں جا کے خطاب کرتے تھے، اور بڑے ظریفانہ انداز میں، بڑے ہلکے پھلکے انداز میں وہ طنز کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک جملہ ان دنوں بہت مشہور ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایوب خان سے پہلے جو حکمران آیا کرتے تھے وہ ہمیں سبز باغ دکھایا کرتے تھے، ایوب خان صاحب نے ہمیں کالا باغ عنایت کیا ہے، کالا باغ دکھایا ہے۔ یہ طنز تھا ایک نواب آف کالا باغ پر، جو مغربی پاکستان کے اس وقت گورنر تھے، اور جن کی دہشت، روب، دبدبہ تھا کہ پتا پانی ہوتا تھا اس کی محفل میں بیٹھ کے نواب صاحب کالا باغ کی، اور جب وہ اپنے مونچھوں کو تاؤ دے کر کسی افسر کی طرف دیکھتے تھے تو وہ کئی افسر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ نواب آف کالا باغ کا روب دبدبے کا یہ عالم تھا کہ ایوب خان بھی بات کرتے ہوئے ان سے کافی گھبراہٹ محسوس کیا کرتے تھے۔ تو کیانی صاحب نے یہ آرڈر کر دیا۔ اگلے ہفتے جب وہ کیس لگا، میں پھر بینچ میں تھا، بشیر الدین صاحب بتایا کرتے تھے، تو وافڈا کے وکیل نے آ کر کہا کہ جی ہمارے ادارے نے اس ملازم کو ملازمت پر بحال کر دیا ہے۔ کیس ڈسمس ہو گیا۔ جب ریٹائرنگ روم میں آئے تو جسٹس کیانی نے کہا کہ دیکھو، جو تم نے بات کی تھی وہ 100% درست تھی، یہ میرا دائرہ اختیار نہیں تھا، میری جورسڈکشن نہیں تھی ہائی کورٹ کی، لیکن ہائی کورٹ ہوتی ہے،
ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے، اس کا ایک روب ہوتا ہے، اس کا ایک دبدبہ ہوتا ہے، اور اس کے اختیارات جو ہیں وہ اس طرح سے کتابوں میں لکھے نہیں ہوتے. وہ ایک مجتہد ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات اس کا مقصد، اس کا منصب جو ہے اور اس کی ملازمت کا مقصد جو ہوتا ہے، اس کے عہدے اور منصب کا جو مقصد ہوتا ہے وہ عام آدمی کو ریلیف دینا ہوتا ہے، انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے. یہ ان چکروں میں قانونی موشگافیوں میں جانا نہیں ہوتا. دیکھیں اس غریب کا کام بن گیا. یہ میں اگر آرڈر نہ کرتا، جو بات وابڈا کے وکیل کو کہنی چاہیے تھی، مجھے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں پہلے کہتا تھا میرا تو دائرہ اختیار نہیں ہے. اب دیکھیں نا، یہ انہوں نے نہیں سوچا، تم نے سوچا. بشیر الدین خان سے کہنے لگے انہوں نے نہیں سوچا، وہ عدالت کے روب میں آ کر انہوں نے بندہ بحال کر دیا اور اس غریب کا کام چل گیا. تو عدالتیں جو ہوتی ہیں، اعلیٰ عدالتیں، اعلیٰ عدلیہ، چھوٹی عدالتیں جو ہوتی ہیں، ماتحت عدالتیں ہوتی ہیں، وہ قانون ضابطے کی پابند بھی ہوتی ہیں، اور ظاہر بات ہے ان پر دباؤ بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ دباؤ لیتی بھی ہیں. لیکن جو اعلیٰ عدالتیں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات، بسا اوقات قانون سے، ضابطے سے بالا تر ہو کر اپنی جیوسڈکشن کا خود تعین کرتی ہیں، اور وہ عوام کو ریلیف دیتی ہیں. ہمارے سامنے جسٹس افتخار چودھری صاحب ہیں، جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں. اس وقت جب وہ چیف جسٹس کے طور پر بیٹھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ جی سپریم کورٹ کیا ہوتی ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کیا ہوتا ہے. جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں، یا اور بھی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. تو اس وقت ہمیں پتہ چلا ان ججوں کی موجودگی میں کہ سپریم کورٹ کیا ہوتی ہے اور وہ کیا کیا کر سکتی ہے. تو اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں عدالتوں میں، انصاف کی امید لے کر لوگ عدالتوں کے پاس جاتے ہیں. قانونی موشگافیاں تو انہیں وکیل بھی بتا سکتے ہیں، اور قانونی موشگافیوں کے ذریعے ان کی حوصلہ شکنی تو وکیل بھی کر سکتے ہیں. عدلیہ کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ کوئی شخص جب اعلیٰ عدلیہ میں جاتا ہے تو یہ سوچ کر جاتا ہے کہ میں مایوس نہیں لوٹوں گا، میں انصاف لے کر آؤں گا. اور یہی بات ہمارے اگر اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کے ذہن میں بھی ہو کہ ہم سے مایوس آدمی کہاں جائے گا، یہ ایک میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ایک سوال ہے.